ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ جی اللہ سلامت رکھے آپ کو. سعید بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے. جی میں 10 سال یہ ہے جی کہ نبی پاک کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ان کی عمر مبارک تھی. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی 10-12 سال اس نے روزے نہیں رکھے ہیں اور نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کو کیا کفارہ ہے؟ اور شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے یہ بتا دیں. بہت بہت شکریہ سعید صاحب، اس میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 9 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور غالباً 18 سال کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غالباً ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ آخر اس کے بعد انہوں نے شادی کیوں نہیں کی یا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. لیکن ایک اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادی کی تھی اور پھر ان سے کیا فائدہ ہوا امت کو، اصل میں یہ نقطہ ہے جو پوچھنے کا ہے، جسے سمجھنے کا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ان ساری شادیوں کے پیچھے میں ایک حکمت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی شادی کرنے کے پیچھے میں ایک حکمت ہے، وہ حکمت ہے علم کو فروغ حاصل ہونا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی ذہین تھی اور ذہانت بلا کی پائی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ایسی کچھ خواتین کی بھی جو آپ سے قدم قدم پر سیکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والے نہیں تھے. اس لیے ضرورت تھی کہ اس دین کو سیکھا جائے اور سماج کا ایک حصہ عورتوں کا بھی ہے، عورتوں کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالغہ دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، لہذا ہر عورت کے سوال کا اطمینان بخش جواب نہیں دے پاتے تھے اس کے سامنے میں. اس لیے بھی ضرورت تھی ایک عورتوں کی جماعت کی جو عورتوں کی صحیح رہنمائی کر سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات گھر پر گزرتے تھے. آپ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے معاشرتی زندگی ہوتی ہے اور گھر پر کیا کیا کرتے ہیں، ان ساری باتوں کو کیچ کر کے امت تک پہنچانے کی ضرورت تھی. اس لیے ایسی ذہین عورتوں کی ضرورت پیش آئی. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ضرورت کو بحسن و خوبی پورا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک صحابہ کرام کی رہنمائی کرتی ہیں معلمہ کی حیثیت سے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے استفادہ کرتے ہیں، گویا کہ امت کی معلمہ ٹھہرتی ہیں. 2210 حدیثیں انہوں نے بیان کیا اور اس طرح سے قوم تک، امت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو بیان کیا تاکہ دین کی تبلیغ ہو، دین کو فروغ ملے اور دین کا کوئی بھی حصہ چھپا نہ رہ جائے. اور اس طرح سے اللہ پاک نے ہمارے دین کو مکمل کیا. سعید صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ شعبان میں روزہ جو رکھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ شعبان کے روزے ہوں، شوال کے، اسی طرح سے محرم کے روزے ہوں، ان سارے روزوں کی اہمیت ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں ہی روزہ رکھتے تھے. البتہ یہاں پر محرم الحرام کے روزے کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنا یا خاص طور پر عرفہ کا روزہ رکھنا. عرفہ کے روزہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 سال پہلے اور اس کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور محرم الحرام کے روزے کے تعلق سے بتایا کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے شعبان کے روزے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، تو کیا محرم الحرام کے روزے کی اہمیت نہیں ہے؟ جی ہاں، شعبان کے روزے کی بھی اہمیت ہے اور محرم الحرام کے روزے کی بھی اہمیت ہے. البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
محرم کو محرم الحرام کے روزے کی اہمیت بعد میں بتائی گئی، اخیر وقت میں بتائی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیاس آرائی نہیں کریں گے، شریعت کے جو احکام ہیں ان کو اس کی جگہ پر برتنے کی کوشش کریں گے، شعبان کے روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، عاشورہ کے روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور اسی طرح سے عرفہ کے روزوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور سمجھیں گے کہ یہ سارے روزے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی برسوں تک نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں وہ توبہ کرے، کیونکہ اپنی پہچان وہ کھو دیا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے گھرانے میں تو پیدا ہوا، لیکن چونکہ اس نے نماز کی ادائیگی نہیں کی، اور یہ اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، اس لیے اس کو پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے اور نماز روزے کی پابندی شروع کر دینی چاہیے۔ اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے عمل پر وہ نادم ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا، ترک نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ تو ندامت بھی ہونی چاہیے اور آئندہ عزم ہو کہ پھر وہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا یا ترک صلاۃ سے باز رہے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور اگر وہ نماز کا پابند بن جاتا ہے، نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے تو یہ فرما دیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا تو کرم ہے کہ اگر ایک انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، البتہ اسے کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔